15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ تو میرے نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے۔ عجیب و غریب عبادات کر لی ہیں، عجیب و غریب اعمال بنا لی ہیں اپنی طرف سے۔ کہیں پہ روشنیاں ہو رہی ہوتی ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے لیکن اس کا عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اجتماعی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، کہیں پہ آتش بازیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں تو اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ علماء نے تو اس کے رد میں اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے ہی نہیں۔ تو اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، بہت ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر حسن لغیری تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا مجموعہ ہی بہت زیادہ ہے۔ حسن لغیری نے خود بھی لکھا ہے، اور ان سے بھی کوئی حسن لغیری سے عمل ثابت بھی نہیں ہوتا۔ ایک احادیث کی کثرت ہے اور ایک امت کا عمل۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، کچھ عرصے پہلے تک اس کا اہتمام تھا، دن کو روزہ رکھ لیتے تھے، رات میں کچھ نوافل پڑھ لیتے تھے، 2-4 زیادہ پڑھ لینا، مگر یہ جو تماشے اب شروع ہوئے ہیں نا، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت مبارک بنایا ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے تو اس کی پھر واقعی فضیلت ہے۔ لیکن اس رات میں صرف 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ 5 آدمی کون سے ہیں وہ؟ المشرک، یعنی جو مشرکین ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مشاہن، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو اپنی شلوار اور پاجامے یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے لے جاتے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو۔ ہاں، اگر سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ہو تو پھر تو کوئی عیب نہیں ہے۔ میرا تو مالک ہے اتنا رحمان، اتنا رحیم و کریم کہ اتنی سی چھوٹی سی بات پہ اتنی پکڑ کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ تو ابھی اتنا لباس بدلا ہے کہ شلواریں ہیں، پہلے تو پنجاب کا لباس ہی یہ چادر ہوتا تھا، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ دیہات اور شہروں میں جو ہے وہ شلوار کا استعمال عام ہو گیا۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور نافرمان بھی ایسا کہ بالکل دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کہ جس نے ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، دکھ دے دے کر ان کا سینہ چیر دیا ہو، اپنی بدتمیزی سے بالکل ہی ماں باپ کا دل زخمی زخمی کر دیا ہو، تو ایسے لوگ بھی معاف نہیں ہوتے۔ اور 5ویں نمبر پہ مدمن خمرن، یعنی کہ مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی۔ تو ان 5 لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ معافی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ جو ان کے گناہ ہیں نا، ان کی وجہ سے ان کی بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، بغض اور کینہ سے نکل آئے، تکبر سے نکل آئے، والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، تو بخشش ہو جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ جب کبھی توبہ کرے بخشش ہو جاتی ہے۔ نہ شب قدر کی ضرورت ہے، نہ 15 شعبان کی، نہ بیت اللہ جانے کی ضرورت ہے، بس صرف توبہ شرط ہے۔ جہاں بیٹھ کر جس لمحے میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، قیام سے مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل، گھر میں پڑھ لیں یا نماز میں پڑھ لیں،
لیکن جو نفلی عبادات ہیں نا وہ گھر میں ہی زیادہ افضل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ ہمیشہ وہ گھر سے پڑھ کر آتے تھے نوافل۔ تہجد بھی گھر میں ہی پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں، سوائے اعتکاف کے۔ سب نوافل اور سنتیں جو ہیں وہ گھر میں ہی پڑھتے تھے، اور مسجد میں صرف فرض ادا کرتے تھے، اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا اٹھ جاتے تھے۔ اصل میں اعتدال اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا تو بہت مختصر ہے، تو اس میں کیسے نہیں پسند ہوگی؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عیسائیوں جیسا بھی نہ ہو جاؤ کہ ترک دنیا کر دو، یہودیوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ کہ بس دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ۔ حلال بھی کماؤ، بچوں کو بھی دیکھو، دنیاوی فرائض کو بھی دیکھو، اللہ کی طرف سے بھی اپنے معاملات درست رکھو۔ صحابہ کے بعد کا جو زمانہ تھا اور لوگ جب آئے اس میں، تو اس زمانے میں معاملات بہت خراب ہوئے۔ اکثر لوگ ہوتا تھا کہ بال باندھ لیتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ان کا نیند کا جھٹکا ان کو آئے تو ان کے بندھے ہوئے بال ان کی آنکھوں میں زور سے لگیں اور ان کی آنکھ کھل جائے اور وہ دوبارہ اپنے نوافل پڑھیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ آنکھوں میں نمک ڈال لیتے تھے کہ آنکھوں میں جلن ہو تو ان کی آنکھ نہ لگے نیند میں۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ بزرگی اپنی جگہ ہے، مگر ہم یہ دین پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ روٹی کھانے سے 70 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے میں ستو کھاتے رہے ہیں۔ تو یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم انسانیت کو پیش کر سکیں، یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے، یہ تو رہبانیت کی شکل ہے، یہ تو ایک قسم کا غلو آ گیا ہے۔ ایک حدیث ہے جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ 3 صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ تو تینوں نے آپس میں بات چیت شروع کی اور تینوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہیں، یہ تو کچھ بھی کریں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، ہم تو نبی نہیں ہیں تو ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری عمر روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے سونا نہیں ہے ساری عمر۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات پتہ چلی تو انہوں نے تینوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کو جانتا بھی تم لوگوں سے زیادہ ہوں۔ میری بیویاں بھی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں عبادات بھی کرتا ہوں، تو تم بھی دین کے معاملے میں غلو سے بچو۔ پہلی جو امتیں تم لوگوں سے گزری ہیں ان کو بھی اسی لیے ہلاک کر دیا گیا تھا کہ وہ دین میں غلو کرتی تھی۔ غلو مطلب کہ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم، کہ دین میں آپ کسی بھی قسم کا ایکسٹریمزم نہ لے کر آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اعتدال بہت پسند ہے۔ تو اس لیے اپنے ہر معاملے میں چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اعتدال سے کام لیں۔